بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ جو مسجد نبوی کی زمین تھی، جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی بنائی، قائم فرمائی، تو یہ کس کی زمین تھی؟ کہا جاتا ہے یہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی۔ تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کی قیمت بھی ادا فرمائی تھی؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ یہ جو زمین تھی مسجد نبوی کی، یہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ ایک کا نام تھا سہل، ایک کا نام تھا سہیل۔ یہ حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جب اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہماری منزل ہوگی۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو یتیم بچوں کو بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی قیمت ادا کر کہا کہ ہم اس کی قیمت ادا کریں۔ ان یتیم بچوں نے کہا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ہم اس کو بلا قیمت دے دیتے ہیں۔ تو یعنی ان دو یتیم بچوں نے کہا کہ ہم اس کو بلا قیمت، بغیر قیمت کے دے دیتے ہیں۔ تو امتاع الاسماء جلد نمبر 10 موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کو خریدا ہے۔ اور اس کی جو قیمت تھی، امیر المؤمنین خلیفہ اول یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا فرمائی ہے۔ تو جو اب دیکھو خلفائے راشدین سے کہاں تک ایسے لوگ بھاگیں گے جو خلفائے راشدین تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں شیعہ رافضی، کہاں تک بھائی بھاگو گے؟ کہاں تک بھاگو گے؟ خلفائے راشدین تو وہ ہستیاں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی قیمت ادا فرمائی ہے۔ غور کرو بھائی، غور کرو۔ تو خلفائے راشدین ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی دین اسلام کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے ساتھ روضہ رسول میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، دونوں بزرگوں کی قبور ہیں۔ تو لہٰذا خلفائے راشدین سے کہاں تک بھاگو گے؟ تو یہ وہ ہستی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے مسجد نبوی کی جو زمین تھی اس کی قیمت بھی ادا فرمائی تھی۔